بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسکول انتظامیہ کی طرف سے آن لائن جو تدریس ہے اس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، تو آج ہم تاریخ یعنی درجہ ہفتم کی پڑھائی کریں گے۔ تو ہم نے جو سٹارٹ میں لینا ہے، جو شروع ہم نے کرنا ہے، وہ آپ ایک نظر ذرا ڈائری کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری آج کی ریڈنگ کا جو پڑھائی ہے کا سلسلہ وہ کیا ہے۔ تو آج جو ہم نے پڑھنی ہے، آپ کے سامنے جو ڈائری آ رہی ہے دیکھیں، اس میں مضمون تاریخ ہے، درجہ ہفتم کا ہے، تدریسی سلسلہ نمبر 1، یعنی ہمارا آج کا جو پہلا لیکچر ہے بروز ہفتہ، تاریخ جو ہے وہ 11 جولائی 2020 ہے۔ ڈائری میں لکھا ہوا ہے باب نمبر 2، یہ جو بھی ہم نے انشاءاللہ اس کی اسٹڈی کریں گے، پڑھائی کریں گے، مغلیہ سلطنت کا استحکام، مطلب مغلیہ سلطنت کس طرح سے قائم ہوئی، اس کی پڑھائی کریں گے۔ صفحہ نمبر 26 اور صفحہ نمبر 27، تو آپ اپنی کتابوں میں صفحہ نمبر 26 اور صفحہ نمبر 27 کو صفحہ نمبر 25 ہے، اس میں تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے، میں چاہ رہی ہوں پہلے تھوڑا سا آپ کو تعارف کروا دیا جائے سبق کا اور باب کا۔ باب نمبر 2، مغلیہ سلطنت کا استحکام۔ استحکام کا ورڈ مستحکم سے نکلا ہے، یعنی کہ مغلیہ سلطنت کے بارے میں ہم اس میں پڑھیں گے، اور سب سے پہلا جو ہمارا اس کو پڑھنے کا مقصد ہوگا وہ ہوگا مغلیہ سلطنت کے پھیلاؤ اور استحکام میں جلال الدین محمد اکبر کے کردار پر بحث۔ فی الحال مطلب اس وقت ہم صرف مغلیہ سلطنت کے پھیلاؤ میں جو جلال الدین اکبر کا کردار ہے اس پر تھوڑی سی بحث کریں گے، پھر اسی چیز کو ہم آگے لے کر انشاءاللہ چلیں گے۔ آج ہمارا تدریسی، اب ہم یہاں سے پڑھائی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے تو جلال الدین محمد اکبر، یہ ان کا پورا نام ہے، ویسے ہم اکبر کے نام سے ان کو جانتے بھی ہیں اور ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو دور تھا وہ آپ یہاں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے 1556 سے لے کر 1605 تک، یہ پیدائش ہے ان کی اور یہ ان کی وفات کی جو تاریخ ہے۔ آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے ابتدائی حالات، ہم ذرا جلال الدین محمد اکبر صاحب کے بارے میں کچھ پڑھیں گے تو دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے ابتدائی حالات زندگی اور تخت نشینی۔ تخت نشینی یعنی کہ ان کی بادشاہ بننے تک کا دور ہوگا، وہ ہم اس میں پڑھیں گے بھی اور انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ جلال الدین محمد اکبر کی پیدائش 1542 میں ہوئی۔ اکبر کی والدہ کا نام حمیدہ بیگم تھا۔ جب ہمایوں کو بیٹے کی ولادت کی خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوا، یعنی کہ ان کے والد صاحب کا نام ہمایوں تھا۔ ہمایوں نے اکبر کی تعلیم و تربیت کے لیے ایران سے اساتذہ منگوائے اور کئی ایک مقامی اساتذہ کی خدمات بھی حاصل کی۔ اکبر پڑھائی سے گھبراتا تھا، اس کے اساتذہ نے اکبر کی پڑھائی میں عدم دلچسپی، یعنی کہ دلچسپی کا کم ہونا، عدم کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا ہونا، کم ہونا، اور لاپرواہی یعنی اس کی پرواہ نہ کرنا کی شکایت بھی کی۔ اکبر کی خواہش رہتی تھی کہ وہ ایسے کھیلوں میں حصہ لے جن میں وہ اپنی بہادری، بلند حوصلگی اور ہمت کا اظہار کر سکے، یعنی بہادری بھی دکھائیں کہ میں بہادر بھی بہت ہوں، بلند حوصلے یعنی میرے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ میں اچھی بری بات کو برداشت بھی کر سکتا ہوں، اور ہمت بھی اتنی ہے کہ ہر مشکل کام کو کرنے کے لیے ان کے اندر اس چیز کا جذبہ تھا۔ آخر ہمایوں نے تنگ آ کر اکبر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ہمایوں نے ہندوستان میں جب دوبارہ اپنی فتوحات شروع کی تو اکبر اس کے ہمراہ تھا۔ سکندر سوری کو جو شکست دی گئی اس کا صحرا سرکاری طور پر اکبر کے سر گیا۔ صحرا کا مطلب ہوتا ہے ان کے نام ہونا۔ حالانکہ اس وقت ان کی عمر بہت کم تھی، اسی زمانے میں ہمایوں نے اکبر کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ 1556 میں ہمایوں کے انتقال کے بعد اکبر کی تخت نشینی کی رسم ادا کی گئی۔ 1556 میں ہمایوں کے انتقال کے بعد اکبر کی تخت نشینی کی رسم ادا کی گئی۔ تخت نشینی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تخت جو مطلب عہدہ جو ہے وہ ان کے جانشینوں کے سپرد کیا جائے۔ اکبر نے تخت نشینی کے بعد تمام ملکی معاملات کا انتظام اپنے اتالیق بیرم خان کے سپرد کر دیا، یعنی وہ ان کے استاد تھے۔ تخت نشینی کے وقت اکبر کی عمر صرف 14 برس تھی۔ اب ذرا ہم تخت نشینی کے وقت جو مسائل کا سامنا ہر کسی کو کرنا پڑتا ہے وہ کیا تھے، وہ تھوڑا سا ہم اس پیراگراف میں پڑھیں گے۔ اکبر کے والد ہمایوں نے جن علاقوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت کو بحال کیا تھا وہ انتظامی اور سیاسی لحاظ سے سخت بدنظمی کا شکار تھے، یعنی اس میں کوئی نظم و ضبط نہیں تھا، خالی تھے وہ ان چیزوں سے۔ ان علاقوں کو فوجی نقطہ نظر سے فتح تو کر لیا گیا، تاہم ان میں انتظامی ڈھانچہ انتہائی غیر مؤثر تھا۔ اب دیکھیں اگر ہم لوگ یہاں پہ لفظ دیکھتے ہیں فوجی نقطہ نظر سے، یعنی کہ ان کے خیال میں جو فوجی کا خیال ہوگا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے تھا، صرف علاقے کو فتح کر لینا کامیابی نہیں بلکہ اس کا نظم و ضبط کو سنبھالنا اور اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے اس کی مؤثر پلاننگ کرنا۔ انتظامی ڈھانچہ یعنی جو انتظام چل رہا تھا اس کی جو بنیاد تھی وہ غیر مؤثر تھی، یعنی کہ اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا یا وہ کارآمد نہیں تھی۔ برصغیر کے اکثر علاقے مثلا سندھ، کشمیر، دکن، اڑیسہ، گونڈوانا، گجرات، مالو اور بنگال وغیرہ آزاد ریاستوں میں بدل چکے تھے۔
راجپوتیوں نے بابر کے حملے کے بعد اپنی طاقت دوبارہ اکٹھی کر لی اور وہ اپنے علاقوں میں اقتدار کے حصول کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ اقتصادی طور پر اکبر کی حکومت کے حالات بھی اچھے نہ تھے۔ اکثر علاقوں میں مالیہ کی وصولی، مالیہ یعنی دولت وغیرہ، پیسے جمع کرنا، جیسے ہمارے یہاں ٹیکس وغیرہ کی وصولی ہوتی، اس طرح سے حکومتی خزانے تک نہ پہنچتی تھی۔ یعنی کچھ لوگ بیچ میں سے لے تو لیتے تھے پیسے، لیکن وہ حکومت کے خزانے میں نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ کچھ علاقوں نے مالیہ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ علاقوں میں حکومتی اہلکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو حکومت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، مالیہ حاصل کر کے خود ہی ہڑپ کر جاتے تھے، یعنی کھا جاتے تھے، اس میں خرد برد کر دیتے تھے۔ اب مجموعی صورتحال یہ تھی کہ مالیہ صرف طاقتور کے زور پر ہی حاصل کیا جائے، مگر قحط سالی کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی ہلاکت کے باعث ایسا کرنا بھی ممکن نہ رہا۔ اب اگر ہم اس لائن میں دیکھتے ہیں، قحط سالی یعنی کہ اس جگہ پر کیا کہنے کہ فصلیں نہ اگیں یا آمدنی کا ذریعہ کوئی نہ ہو اور لوگ بھوکے پیاسے ہو کر مرنے پر پہنچ جائیں، یہ ہے قحط سالی، ممکن نہ رہا۔ خزانے کے خالی ہونے کے باعث فوجی مہمات کو برقرار رکھنا ناممکن تھا، جس کا فائدہ اٹھا کر ان کے حریفوں نے اپنا حلقہ اثر بڑھا لیا۔ اب یہاں پہ فوجی مہمات کو برقرار رکھنا ناممکن تھا، مطلب اگر لوگ قحط سالی کی وجہ سے مر رہے ہوں گے تو پھر وہ فوجی مہمات کو یعنی کہ ان کاموں کو کس طرح سے انجام دے پائیں گے، وہ نہیں ہو رہا تھا، اور جس کا فائدہ ان کے حریفوں کا مطلب ہوتا ہے دشمنوں یا مخالفوں نے اپنا حلقہ اثر بڑھا لیا، یعنی لوگوں کو اپنی طرف کر لیا۔ اگر ان کی مدد کرنے کے بعد ان کو اپنی طرف کر لیا اور ان کے حریف بن گئے یہ لوگ۔ تو یہ ہمارا آج کا جو پہلا تدریسی سلسلہ تھا، یہاں پر ہمارا وہ ختم ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم جلال الدین محمد اکبر کے بارے میں جو اگلا جو ہمارا ہوگا، اس میں ہم مغلیہ سلطنت کے پھیلاؤ اور استحکام میں جلال الدین اکبر کا کردار کیا تھا، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اساتذہ کرام کے ساتھ پورا تعاون کریں گے، اور جو بھی آج پڑھا ہے ہم لوگوں نے صفحہ نمبر 26 سے لے کر صفحہ نمبر 27 تک، اس کو گھر میں ایک دفعہ اور پڑھیں گے اور اس کو یاد کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔